آتا, ان کو 5 نمازوں کا نہیں پتا کب کیسے پڑھنی ہے, ان کو 5 نمازوں کے نام نہیں پتا, جو اوقات ان کا نام نہیں پتا. چھوٹی سے کہہ رہے ہیں میں 100% اس لیے کیونکہ میں یہاں سے نکلا ہوں, میں یہاں سے نکلا ہوں انسٹیٹیوشن سے, میں ایل جی ایس سے نکلا ہوں, میں روٹ سے نکلا ہوں, میں جی ایس آئی سے نکلا ہوں, میں باہر ملک میں رہ کے آیا ہوں. جس یہ معاشرے کو آئیڈیلائز کرتی ہے نا کہ ان معاشرے کے, ہم نے اس معاشرے کو دیکھنا یہ بڑا فریڈم والا معاشرہ ہے, وہاں بڑی آزادی ہے, وہاں پہ عورت کچھ نہیں بلکہ پبلک پراپرٹی ہے. لیکن حجاب کے پیچھے جو ان کا یہ جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام سے آزادی چاہیے, ہمیں اسلام سے آزادی چاہیے. ان کو آج وہ عورتیں جن کو اسلام نے, جب عرب دنیا میں کو پتا ہے جب عورتوں کو زندہ پیدا ہوتی تھی بیٹی گاڑ دیا جاتا تھا, زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا ان کو, لیکن اسلام نے ان کو کہا کہ ان کی عزت بچانی ہے, ان کو نہیں مارنا. رسول اللہ کی جو بیٹی ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ, وہ جنت کی سردار ہے. میں کہتا ہوں قرآن کبھی کھولا ہو تو پتا ہو نا کہ عورت کا سطر کیا ہے, مرد کا سطر کیا ہے, تب پتا چلے نا تم لوگوں کو کہ عورت کا حجاب کا ذکر ہے, عورت پہ کیسے اس نے حجاب کرنا ہے, مرد کو نیچے آنکھیں کرنے کا ذکر ہے. لوورنگ یور گیز, انگریزی پڑھتی ہے نا, میں انگریزی میں بھی بات کر سکتا ہوں ان سے. یہ کہتے ہیں نا یو ہیو ٹو لوور یور گیز, میں کہتا ہوں یس وی ہیو ٹو لوور اور گیز بٹ یو ہیو ٹو ڈو دا حجاب, یو ہیو ٹو ڈو دا کورنگ. تم کور کرو اور میں اپنی آنکھیں نیچے کروں گا, صرف میں اپنی آنکھیں نیچے نہیں کروں گا, دونوں کام ہوں گے. مرد کے لیے بھی اسلام ہے, عورت کے لیے بھی اسلام ہے. اسلام کو پوری دنیا میں آزادی, عورتوں کو ہمیں ویسی آزادی چاہیے. پوری دنیا میں تو زنا بھی عام ہے, پوری دنیا میں تو شراب بھی پیتے ہیں, پوری دنیا میں تو آج مرد اور مرد شادی کر رہے ہیں, پوری دنیا میں تو ہم جنس پرستی بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ بھی آزادی اس کی دے رہے ہیں. یہاں پر تو فنڈنگ کرنے والے این جی اوز ہیں. اگر میرے پاس کوئی پروف نہیں بھی ہے نا آج, تو اگر میں پروف آپ کو لے کے آج دکھا دوں میں صحیح ثابت ہوں گا. ان کے پیچھے امریکہ ہے, امریکہ کے جو این جی اوز, ویسٹرن این جی اوز, برطانیہ, جرمنی, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, یہ سارے کے سارے ملک کے پیچھے ان کے جو فنڈنگ. مقصد کیا ہے اسلام کو یہ سبوتاج کرنے کی کوشش ہے؟ بیسیکلی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان تو ایسے باز نہیں آتا, نہ نماز چھوڑتا ہے, نہ روزہ چھوڑتا ہے, نہ حج چھوڑتا ہے, نہ زکات چھوڑ رہا ہے. پوری دنیا میں مغربی تہذیب نے جو جہاں بھی یہ گئی ہے, برطانیہ یہاں پہ آیا تھا نا, برطانیہ یہاں سے چلا گیا, لیکن برطانیہ کی ناجائز اولادیں یہاں سے آج تک نہیں گئی. یہ مسئلہ ہے یہاں پر. وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ مذہب کو تباہ کر دیتے ہیں, مذہبی اقتدار کو تباہ کر دیتے ہیں, اور یہ انہی کی ناجائز اولاد ہے یہاں پر. اور انہوں نے جو انسٹیٹیوشنز یہاں رکھے ہیں نا, چاہے وہ برٹش کونسل ہو, چاہے وہ سی آئی کی ایگزامینیشن کرنے والے جتنے بھی او لیول کراتے ہیں, میں بھی او لیول کر کے نکلوں, میں نے کہا ہر کوئی ایسا ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب جو صاف یہ ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی کتابوں میں وہ اپنی جو ہسٹوریکل جو کانٹیکسٹ دکھاتے ہیں وہ یہ دکھاتے ہیں کہ جس طرح وہ وومن رائٹس کے چیمپئن ہیں, اور اسلام اور ان جنرل جو مذہبی ہیں لوگ اور جو مذہب ہے وہ عورتوں کو حقوق نہیں دیتے, ہم حقوق دیں گے. تم لوگوں نے عورت کو کیا حقوق دیے؟ یہ حقوق دیا کہ وہاں پہ جو عورت بچہ پیدا کرتی ہے ناروے میں, اسے جب ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ نام لکھا ذرا یہاں پر بچہ کس کا ہے, کہتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں بچہ کس کا. کیا آپ یہاں پہ یہ چاہتے ہیں یہ انسان, یہ عورت کے حقوق ہے؟ یہ کون سے حقوق ہے بھائی؟ اور میرا جسم میری مرضی, میں آپ کو بتا دوں ایک بات, میرا جسم میری مرضی نکلتا ہے انگریزی کے ایک سلوگن سے, کہتے ہیں مائی باڈی مائی چوائس, مائی باڈی مائی چوائس. ویسٹرن فیمنزم, مغربی فیمنسٹ جو ایجنڈا ہے اس کا حصہ ہے. ویسٹرن فیمنزم کا اسلام سے کیا تعلق؟ یہ اسلامی جمہوریہ یار, اسلام مسلمان یہاں پہ میجورٹی ہے, مغربی اقتدار کو یہاں لا کے لینے کی ضرورت کیا یار. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ آپ نے آج پینافلیکس اٹھایا, قوم کی بیٹی فائٹر پائلٹ مریم مختار اور ماروی سرمت پہ آپ نے کراس لگایا ہوا ہے, کیا وجہ یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کی بیٹی وہ ہوگی جو کہ پاکستان کے لیے کچھ کام کرے گی, پاکستان کی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلام کے لیے کچھ کام کرے گی, پاکستان فوج کے ساتھ ہوگی, جو ہمارے اقتدار کے جو ہمارے اسلامک ویلیوز ہیں ان کو پرزرو کرنے کی بات کرے گی. یہ ماروی سرمت ٹائپ عورتیں اور جو پروڈکٹس ان کی جو ڈی چوک میں ہیں اس جیسی پروڈکٹس, وہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو پریزنٹ نہیں کر سکتی, اور ہم کرنے بھی نہیں دیں گے. ہم اس لیے نہیں کرنے دیں گے کیونکہ ہم یہاں پہ ویسٹرنائزیشن, مغرب زدہ جو دماغ ہے یہاں پر, اور یہ جو لبرلزم کی بیماری ہے, سیکولرزم کی بیماری ہے, اس کو یہاں پہ پنپنے نہیں دینا ہم نے, کیونکہ یہ سیکولر ریپبلک آف پاکستان نہیں بنی تھی. ہندوستان سے الگ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے نام پہ ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا ہے, یہ مقصد تھا. اور اگر آپ لوگ ان لوگوں کو آئیڈیلائز کریں گے, یہ جو ہے ماروی سرمت ٹائپ لوگ ہیں جو میرا جسم میری مرضی کرتی ہیں, جن کو نہ مذہب کا کچھ پتا, جن کو اللہ رسول کا کچھ نہیں پتا, کتنے تو وہاں پہ جو اس کے ساتھ نکلتی ہیں عورتیں باہر. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کیونکہ میں انسٹیٹیوشن سے نکلا ہوں نا, روٹس, بیکن ہاؤس, ایل جی ایس, میں پڑھ کے آیا ہوں, میں باہر بھی رہ کے آیا ہوں, میں جانتا ہوں ان عورتوں کو. یہ بیسیکلی اندر سے خدا رسول کو نہیں مانتے. آپ ان سے کلمہ پوچھیں, ان کو کلمہ نہیں آتا ہوگا, ان کو کلمہ نہیں آتا, ان کو 5 نمازوں کا نہیں پتا کب کیسے پڑھنی ہے, ان کو 5 نمازوں کے نام نہیں پتا, جو اوقات ان کا نام نہیں پتا. چھوٹی سے کہہ رہے ہیں میں 100% اس لیے کیونکہ میں یہاں سے نکلا ہوں, میں یہاں سے نکلا ہوں انسٹیٹیوشن سے, میں ایل جی ایس سے نکلا ہوں, میں روٹ سے نکلا ہوں, میں جی ایس آئی سے نکلا ہوں, میں باہر ملک میں رہ کے آیا ہوں. جس یہ معاشرے کو آئیڈیلائز کرتی ہے نا
کہ ان معاشرے کے ہم نے اس معاشرے کو دیکھنا ہے یہ بڑا فریڈم والا معاشرہ ہے, وہاں بڑی آزادی ہے, وہاں پہ عورت کچھ نہیں بلکہ پبلک پراپرٹی ہے. آپ تو بات کر رہے ہیں ہم ان کو یہاں پہ نہیں آنے دیں گے. آج صبح انہوں نے جو یہاں پہ جو سلوگن انہوں نے ریز کیے ہیں ان میں یہ تھا کہ ہم ملا سے چاہتے ہیں آزادی, ہم اس پاکستان سے بدماشی ختم کرنا چاہتے ہیں. بڑے بڑے انہوں نے سلوگنز لگائے ہیں, ان حوالے سے کیا کہیں گے پھر؟ اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ملا سے آزادی چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملا کا تو صرف سلوگن استعمال کریں, پیچھے جو حجاب کے پیچھے بھی, حجاب کا تو ان کو پتہ نہیں حجاب ہوتا کیا, لیکن حجاب کے پیچھے جو ان کا یہ جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام سے آزادی چاہیے, ہمیں اسلام سے آزادی چاہیے. ان کو آج وہ عورتیں جن کو اسلام نے, جب عرب دنیا میں کو پتہ ہے جب عورتوں کو زندہ پیدا ہوتی تھی بیٹی گاڑ دیا جاتا تھا, زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا ان کو, لیکن اسلام نے ان کو کہا کہ ان کی عزت بچانی ہے, ان کو نہیں مارنا. رسول اللہ کی جو بیٹی ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا, وہ جنت کی سردار ہے. جب ماں کی بات کی گئی, جب پوچھا گیا کسی انسان سے, کسی کوئی صحابی تھے یا کوئی بندے تھے, اب مجھے اتنا نہیں پتا, یہاں پہ مجھ سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا, حدیث ہے جب پوچھا گیا کہ تیرے پہ, تیرے جسم پر اور تجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے, تو 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا ہمارے نبی نے اور 1 دفعہ باپ کا. ٹھیک ہے, تو اگر بات کرنی ہے نا انسانی حقوق کی, اگر بات کرنی ہے عورتوں کے حقوق کی, تو بات اسلام کی کرو. اگر اسلام کی بات کرو گے تب پتہ چلے گا کہ ماں کا رتبہ کیا ہے. اگر یہ بات کرتی ہے نا کہ ہاؤس وائفس کو یہ اسٹیٹس نہیں ہے, ان کو ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو مار پیٹ ان کا ہوتی ہے, ہم یہ نہیں کہتے مار پیٹ نہیں ہوتی, ہوتی ہے, لیکن اس کی جو سلوشن ہوگی وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی طریقے سے دی جائے گی. مغربی اقتدار کی ضرورت ہمیں یہاں پہ نہیں ہے, یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اچھا, آپ بہت سارے لوگوں کا ایک ان سے مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ فحاشی پھیلا رہے ہیں. آج ہم نے ان سے بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ اور اسلام کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم چاہے جس طرح مرضی یہاں پہ پھرے, جس طرح مرضی گھومیں, جو کوئی ابایا کرنا چاہے ابایا کرے, جو کوئی پینٹ شرٹ پہننا چاہے, ٹی شرٹ پہننا چاہے, ٹائٹس پہننا, جو مرضی, کچھ بھی نہیں ہے, یہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے. وہ اپنی طرف سے پرسیپشن بنا رہے ہیں, اپنی طرف سے جو آ رہا بنا رہے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا پوائنٹ تھا نا, آپ نے پوچھا تھا کہ آپ شورٹی سے کہہ سکتے ہیں کیا کہ ان کو کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا, آپ نے میرا پوائنٹ پروف کر دیا ہے. کیونکہ اگر یہ بولتی ہیں نا کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں, اسلام میں کہاں ذکر ہے کہ ایسے کپڑے پہنے ایسے نہیں پہنے, میں کہتا ہوں قرآن کبھی کھولا ہو تو پتا ہو نا کہ عورت کا سطر کیا ہے, مرد کا سطر کیا ہے, تب پتہ چلے نا تم لوگوں کو کہ عورت کا حجاب کا ذکر ہے, عورت پہ کیسے اس نے حجاب کرنا ہے, مرد کو نیچے آنکھیں کرنے کا ذکر ہے, لوورنگ یور گیز. انگریزی پڑھتی ہے نا, میں انگریزی میں بھی بات کر سکتا ہوں ان سے, یہ کہتی ہیں نا یو ہیو ٹو لوور یور گیز, میں کہتا ہوں یس وی ہیو ٹو لوور اور گیز, بٹ یو ہیو ٹو ڈو دا حجاب, یو ہیو ٹو ڈو دا کورنگ. تم کور کرو اور میں اپنی آنکھیں نیچے کروں گا, صرف میں اپنی آنکھیں نیچے نہیں کروں گا, دونوں کام ہوں گے, مرد کے لیے بھی اسلام ہے, عورت کے لیے بھی اسلام ہے. ان کے ساتھ مرد بھی چلتے ہیں. ایک مرد سے بات کی, مرد کہتا ہے, جو جس سے ہم نے انٹرویو کیا, وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو ٹھیک کریں, چاہے وہ ابائے کی صورت میں جا رہی ہے, چاہے وہ ٹی شرٹ پہن کے جا رہی ہے, جس طرح آپ مرد اپنی نگاہ ٹھیک کریں, آپ ان کو سیکچولی فزیکلی آپ ان کو ابیوز کرتے ہیں, ہراس کرتے ہیں آپ, تو وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اپنی مرد کو اپنی نیت ٹھیک کرنی چاہیے. مرد کو تو اپنی نیت ٹھیک کرنی بالکل چاہیے. اگر وہ ایک مسلمان ہے اور وہ اگر اسلام اور قرآن کی بات نہیں مانتا, جو اس کو کمانڈ کرتا ہے, جو اس کو حکم دیتا ہے کہ اپنی آنکھیں نیچے کر جب تو کسی غیر محرم عورت کو دیکھے, تو اس پہ بھی اسلام اتنا ہی لاگو ہوتا ہے, ہم ان کے خلاف بھی نکلیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لوگ اسلام سے چھوٹ ہے تمہاری, کیا تم غیر مسلمان ہو؟ اگر تم کہتے تم ٹی شرٹ میں گھومنا ہے, اگر تم نے اپنے جسم کا سارا فکر دکھانا ہے سب کو, تو بول دو نا کہ مسلمان نہیں ہو, تم غیر مسلمان ہو یار, یہ بولو سیدھا. پھر اسلام کو پوری دنیا میں آزادی, عورتوں کو ہمیں ویسی آزادی چاہیے. پوری دنیا میں تو زنا بھی عام ہے, پوری دنیا میں تو شراب بھی پیتے, پوری دنیا میں تو آج مرد اور مرد شادی کر رہے ہیں, پوری دنیا میں تو ہم جنس پرستی بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ بھی آزادی اس کی دے دیں, یہاں پر وہ بھی آزادی دے دیں, کیا نہیں ہوگا ایسے. اچھا, آپ کے نزدیک ان کو کون فنڈ کر رہا ہے؟ ہر مطلب آئے 2-3 سال سے یہ اور زیادہ ان کو ہائپ ملتی جا رہی ہے. آج جس طرح میں دیکھیں ان کو کافی پروٹوکول ملا ہے, تو ان کو کون ان کو فنڈنگ کر رہا ہے؟ ان کو فنڈنگ کرنے والے NGOs ہیں. اگر میرے پاس کوئی پروف نہیں بھی ہے نا آج, تو اگر میں پروف آپ کو لے کے آج دکھا دوں, میں صحیح ثابت ہوں گا. ان کے پیچھے امریکہ ہے, امریکہ کے جو NGOs, ویسٹرن NGOs, برطانیہ, جرمنی, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, یہ سارے کے سارے ملک کے پیچھے ان کے جو فنڈنگ. مقصد کیا ہے؟ اسلام کو یہ سبوتاج کرنے کی کوشش ہے. بیسکلی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان تو ایسے باز نہیں آتا, نہ نماز چھوڑتا ہے, نہ روزہ چھوڑتا ہے, نہ حج چھوڑا, نہ زکات چھوڑ رہا ہے. پوری دنیا میں مغربی تہذیب نے جو جہاں بھی یہ گئی ہے, برطانیہ یہاں پہ آیا تھا نا, برطانیہ یہاں سے چلا گیا, لیکن برطانیہ کی ناجائز اولادیں یہاں سے آج تک نہیں گئی. یہ مسئلہ ہے یہاں پر. وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ مذہب کو تباہ کر دیتے ہیں, مذہبی اقتدار کو تباہ کر دیتے ہیں, اور یہ انہی کی ناجائز اولاد ہے یہاں پر. اور انہوں نے جو انسٹیٹیوشنز یہاں رکھے ہیں نا, چاہے وہ برٹش کونسل ہو, چاہے وہ CIS کی ایگزامینیشن کرنے والے جتنے بھی او لیول کراتے ہیں, میں بھی او لیول کر کے نکلوں, میں نے کہا ہر کوئی ایسا ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب جو صاف یہ ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی کتابوں میں وہ اپنی جو ہسٹوریکل جو کانٹیکسٹ دکھاتے ہیں, وہ یہ دکھاتے ہیں کہ جس طرح وہ وومن رائٹس کے چیمپئن ہیں, اور اسلام اور ان جنرل جو مذہبی ہیں
लोग, और जो मजहब है वो औरतों को हकूक नहीं देते, हम हकूक देंगे। तुम लोगों ने औरत को क्या हकूक दिए? ये हकूक दिया कि वहाँ पे जो औरत बच्चा पैदा करती है नॉर्वे में, उसे जब डॉक्टर पूछता है कि नाम लिखा जरा यहाँ पर बच्चा किसका है, कहती है मुझे तो पता ही नहीं बच्चा किसका है। क्या आप यहाँ पर ये चाहते हैं? ये इंसान, ये औरत के हकूक है? ये कौन से हकूक है भाई? और मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं आपको बता दूं एक बात, मेरा जिस्म मेरी मर्जी निकलता है अंग्रेजी के एक स्लोगन से, कहते हैं माई बॉडी माई चॉइस। माई बॉडी माई चॉइस वेस्टर्न फेमिनिज्म, मगरबी फेमिनिस्ट जो एजेंडा है उसका हिस्सा है। वेस्टर्न फेमिनिज्म का इस्लाम से क्या ताल्लुक? ये इस्लामी जमहूरिया यार, इस्लाम मुसलमान यहाँ पे मेजोरिटी है, मगरबी इक़्तिदार को यहाँ लेके आने की जरूरत क्या यार? आपको पता है हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है ना, मानते हैं, सब मानते हैं हमारा दुश्मन है। वहाँ पे वो इतने समझदार हैं, उन्होंने जो 2006 में शुरू हो गई थी इंडिया में, उन्होंने वहाँ पे पाबंदी लगा दिया कि ये नहीं होगा। वो हिंदू जानते हैं, वो कहते हैं कि ये गलत बात है, हमारी औरतें खराब हो रही हैं, यहाँ पे हम इनको आज़ादी दे रहे हैं कि जो मर्जी करो। अगर हमारा इस्लाम ही खत्म होगा तो फिर किस बेसिस पे आप कहेंगे कि आपने इंडिया से आज़ादी ली थी? इंडिया से नहीं देते बल्कि प्रोटोकॉल भी देते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ यार, मसला ये है ना कि इनके जो सिस्टम है ना, हमारा सिस्टम है, चाहे गवर्निंग सिस्टम है या पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो लिबरल्स है ना, ये सिस्टम में घुस चुके हैं। और जब वो सिस्टम में घुसते हैं तो ये 2-3-4 औरतें, ये जो बेहया औरतें, मारवी समिट टाइप के प्रोडक्ट, जब ये कहती हैं, ओपनली बोलती हैं, कहती हैं जो हमारा हक है वो हम लेके रहेंगे, तो आगे से जो पुलिस वाले होते हैं हमारे, मैं ओपनली कहूँगा, डरना किसी से नहीं, ओपनली कहूँगा, हमारे जो बड़े बड़े अफसर हैं, यस मैम यस, कैसे हेल्प कर सकता हूँ आपकी, लेकिन यहाँ पे कितने लोग इकट्ठे हो जाए हाँ हूँ करके बात करते हैं हमसे, क्यों? इसलिए कि वो सिस्टम में घुस चुके हैं, सिस्टम में, और हम सिस्टम में नहीं घुसे। मैं आज कहता हूँ, मैं खुद भी CSS करूँगा, और आप लोग जितने भी यहाँ पे जिनके बच्चे हैं, मैं बताता हूँ FSC करा के ISB के इम्तिहान दिलाओ उनको, अगर करा चुके, अगर वो कर चुके हैं, BSc कर चुके हैं, तो उनको CSS का इम्तिहान दिलाओ। अच्छा, ताकि जिस सिस्टम में घुसना बहुत जरूरी है, अगर सिस्टम में नहीं घुसेंगे तो ये आपके मुल्क को खा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो मुल्क खाने की बातें कर रहे हैं। आज एक स्लोगन ये था कि हम इनकलाब लाएंगे बिना दाढ़ी के, तो इस स्लोगन को आप कैसे देख रहे हैं? ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने बात की दाढ़ी की, तो मुझे एक हदीस याद आ गई। उन्होंने कहा था कि आखिरी ज़माने में मर्द औरतों जैसे, अपने जो मर्द होंगे ना, वो औरत जैसी मुशाबत करेंगे, उसकी नकल करेंगे। मर्द को अगर औरत की नकल करनी है ना, मुशाबत करनी है, सबसे पहले वो जो काम करेगा वो दाढ़ी हटाएगा मुंह से, क्योंकि औरत की दाढ़ी नहीं होती, मर्द की होती है। और इसीलिए हर एक नबी की सुन्नत दाढ़ी रखना क्यों है? हर एक नबी 1,24,000 पैगंबर आए, सबकी दाढ़ी थी, इसलिए थी क्योंकि मर्द और औरत को डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि उसमें नजर आए कि वो अलग चीज़ है, दूर से नजर आए। ये कहती है नहीं, इनके लिए तो वो तो कहती है ना, अगर मर्द दाढ़ी उतार भी दे तो काफ़ी, हमने हमारे कपड़े ही ऐसे होते, पता चलता है औरत है, तो इनके तो कपड़े ही ऐसे हैं। लेकिन हम जो मुसलमान हैं, जब इस्लाम को मानते हैं, हम तो ये कहते हैं ना कि मर्द की दाढ़ी जो होती है वो उसको मर्द बनाती है, वो फ़र्क है मर्द और औरत का देखने में। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है मेरा। पिछले साल इसी तरह औरत मार्च से कुछ दिन कबल एक बड़ी, सबको पता होगा, खलीलुर रहमान कमर साहब और मारवी सरमद साहब के दरमियान एक निजी टीवी पे क्लैश हुआ था, जिसके बाद रातों रात खलीलुर रहमान कमर साहब को बड़े, पूरी पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया में उनको सराहा गया है, लेकिन वहीं पे कुछ लोग उनके अगेंस्ट भी थे, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? खलीलुर रहमान कमर साहब जिस तरह से हमें डिफेंड कर रहे हैं, औरत मार्च के अगेंस्ट है, फेमिनिज्म के अगेंस्ट है, आप उनको कैसे उस खलीलुर रहमान साहब के इस कदम को देखते हैं? मैं कहता हूँ कि वो ना शेर है, शेर, कि उन्होंने वो करके दिखाया है और वो किया है इंटरनेशनल मीडिया पे और टीवी पे, जो कि जितने भी यहाँ पे, मैं नहीं कहता कि सारे, कितने ऐसे लोग हैं जो कि अभी हमारे साथ खड़े हुए, लेकिन जब देखते हैं कि हमारे पास ऑफर आ रही है ना, बड़ी की तरफ से ऑफर आ रही है मीडिया में जाने की, सेक्टर में जाने की, मीडिया सेक्टर में जाने की, तो ये चुप हो जाते हैं, ये बोलते नहीं है, ये कहते हैं चलो स्टैंड और व्यू आइडियोलॉजी चेंज कर देते हैं अपने, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी पे डटे रहे, उस बात पे डटे रहे कि इस्लामिक जमहूरिया है पाकिस्तान, इस्लाम और मुसलमान, यहाँ पर उसकी जो अहमियत है इस्लाम की, वो कभी कम नहीं की जा सकती, चाहे वो जितनी भी औरतें बाहर निकल आए। उन्होंने इस चीज़ को डिफेंड किया है, मैं सलूट करता हूँ इसलिए। बड़ी मेहरबानी, बहुत